من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، اور جب اس کو اس کی اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے اللہ، تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ کہہ دو کہ اے کافرو، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تو تم دوزخیوں میں سے ہوں گے۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ کہہ دو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم یہاں پر حاصل کرنے بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو حق ہے وہی ہم قبول کریں، اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہلوائے وہ حق کہلوائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے لغزشوں کو معاف کرے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کی اصلاح کرے اور ہم سب کو جنت کا راستہ دکھا دے، تاکہ ہم تمام بہنیں جو عارضی زندگی گزار رہی ہیں ابدی جنتوں میں انشاءاللہ ہم سب وہاں مل جل کر بیٹھے انشاءاللہ جیسے آج بیٹھی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کر لے۔ جیسا کہ ہماری بہن بتا رہی تھی کہ پہلے مجھے میرا انٹروڈکشن دینا ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ میرا انٹروڈکشن میں ایک ناچیز بندی الحمدللہ عائشہ صدیقہ میرا نام ہے، اور جامعہ حلیمہ کے نام سے مدارس چلتے ہیں، مدرسہ ایک نہیں ہے، اور بھی کئی مدارس ہیں الحمدللہ، گاؤں میں بھی ہیں، شہر میں بھی ہیں، مدارس چلتے ہیں جامعہ حلیمہ کے نام سے، اور انگلش میڈیم اسکولز بھی ہیں۔ تو یہ اسکولز اور مدارس کی الحمدللہ میں فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہوں۔ یعنی آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے میں نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی تھی الحمدللہ۔ پہلے ایک مدرسہ، پھر 2 3 4 5 ایسا ہوتے ہوتے الحمدللہ 8 مدارس تھے میرے، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً یعنی 2-4 ہی چل رہے ہیں، باقی پورے آن لائن ہی چل رہے ہیں۔ اسکولز بھی 3 تھے الحمدللہ انگلش میڈیم، اس میں سے اب ایک مین برانچ رہ گیا، 2 برانچز ہم نے بند کر دیے یہ کووڈ کے بعد سے۔ تو خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اور متمنی ہے ہم کہ کثرت سے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ جیسے کہ کووڈ ہوا، تمام چیزیں بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، اسکولز بند ہو گئے، تو اسکول بھی کھولنے کا مقصد ہمارا اسلام کی اشاعت ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسکول میں نرسری سے عالم کورس ہے، نرسری لیول کا عالم کورس ہے چھوٹا سا، اس کے بعد پھر LKG میں تھوڑا بڑھاتے، UKG میں تھوڑا، ایسا بڑھتے 9th کلاس میں آنے تک بچے بڑی بڑی کتابیں، بلوغ المرام، تجلیات نبوت، اور ریاض الصالحین کی کچھ ابواب، اور عقیدہ توحید میں شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی کتاب التوحید، یہ تمام کتابیں الحمدللہ وہ 9th میں آنے تک پڑھ لیتے۔ کافی ساری کتابیں بچپن سے ان لوگوں کو نرسری سے پڑھایا جاتا، تو اسکول کا بھی مقصد وہی تھا۔ تب جب لاک ڈاؤن ہوا، ہر طرف بند، یہ بند وہ بند، بچوں کے سٹڈیز ختم، تو یہ تمام چیزیں ہوئی، تو کافی دل میں تکلیف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کچھ راہ نکال دے۔ تو الحمدللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ شر سے بھی خیر نکالتا ہے مومن کے لیے۔
جب ہم ایمان والیاں بنی نا کہ ایمان والیاں بنی اپنے ایمان کو تھوڑا اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. تو جیسے زوم کا کئی لوگ مجھے کہتے تھے آن لائن باجی آپ آن لائن بھی لیجیے, ہم باہر سے بھی سنتے آپ کا درس, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا آن لائن لینا کیونکہ جو کیا کہتے ہیں فیس ٹو فیس جو رہتے نا وہ کلاسز میں ورچوئل کلاسز میں کافی فرق ہوتا, تو میں اس چیز کی قائل نہیں تھی. لیکن اب یہ جو کووڈ آنے کی وجہ سے لیکن یہ بھی کیسے رحمت بنا ہمارے لیے کہ سبوں لوگ جڑ گئے ہم سے. اب یہ ہمارا آؤٹ آف دا ٹائم چل رہا ہے زوم پہ, ابھی بھی یعنی کافی بہنیں ہماری آن لائن ہیں الحمدللہ سارے آل اوور ورلڈ سے. تو کیا ہے کہ ان کو یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جہاں جاتی تھی, میں پورا آل اوور انڈیا دروس دیتی تھی الحمدللہ, تقریباً انڈیا کے ہر کونے گئے ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے الحمدللہ, اور انڈیا کے باہر بھی کئی جگہ پہ گئے. تو یہ کیا ہوتا کہ ایک مرتبہ میں ایک ہی جگہ پہ خطاب ہوتا نا, لیکن اب یہ کہ زوم ایک انٹرنیٹ کی ایک نعمت ایسی ہوگی ہمارے لیے کہ اس کو ہم ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سے بیٹھے بیٹھے لوگ سب سن پا رہے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ چند ناچیز خدمات تقریباً 30-35 سال سے میں کر رہی ہوں الحمدللہ اس فیلڈ میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے زندگی دے آخری سانس تک میں اللہ کے دین کی بات ہی اپنی زبان سے نکالتی رہوں انشاءاللہ, اللہم آمین یا رب انشاءاللہ. تو بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہم نے چنا تھا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ. تو سبحان اللہ, آپ میں سے تھوڑا ہینڈ ریس کیجئے کون کون چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی. بارک اللہ فی علمک, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک وعملک, الحمدللہ ماشاء اللہ. سبھی چاہتے ہیں نا بہنوں اللہ کی خوشنودی. اللہ کی خوشنودی چاہنا مطلب یہ کہ ہم اللہ کو خوش کر دیں. اللہ کو کیوں خوش کریں؟ اس کی رضا سے دنیا بھی ہماری کامیاب آخرت بھی کامیاب. کون نہیں چاہتا کہ دنیا بھی کامیاب ہو آخرت بھی کامیاب؟ ہم چاہتے نا دنیا میں بھی اچھے رہنا اور آخرت میں بھی اچھے رہنا. ایک دعا ہمارے بڑے لوگ پرانے زمانے میں دیتے تھے, اللہ بڈھے بڈھے ہو کے جیو. تو نہیں آمین نہیں بولو, بڈھے کی کوئی جوانی چاہیے جینا آخر وقت تک بھی. تو سبحان اللہ, تو کیا دعا دیتے تھے کہ بڈھے بڈھے ہو کے جیو بڈھے. تو ہم لوگ یعنی مطلب یہ کہ دعاؤں کا انداز ہم بدلیں, دعاؤں کا انداز ہم بدلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا کرتے تھے, کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ میری خیر کی عمر مجھے عطا کر, خیر کی عمر, ارذل العمر سے اللہ مجھے محفوظ رکھ لے. بڈھے ہو کے لٹکنا ارذل العمر ہے, وہ بعض ایج زیادہ بھی ہو گئی تو جوان رہتے دیکھیے اچھے تندرست. تو ویسے دعائیں کر لینا ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر وقت تک بھی ضعیف بھی ہو جائے تو ہم ضعیف نہ کہلائے. ارے کیا ماڈل ضعیف ہے نو ماشاءاللہ, دکھ رہے نہیں دادی نانی پڑ دادی پڑ نانی دکھ رہے نہیں فٹ 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 فٹ. تو ویسے ہی معاملات چلتے پھرتے چلے جانا انشاءاللہ. ایسی دعا تو ہمیشہ میں اپنے لیے کرتی ہوں کیونکہ میرے رسول نے کی تھی. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ مجھے ارذل العمر سے محفوظ رکھ, ایسا عمر کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ اس تخلیق کو اوندھا کر دیتے ہے نا. تو بہرحال یہ کہ ہم دعائیں بھی کریں ایسی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں. جتنی بھی زندگی ہم گزاریں, ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ میری بہنوں. جیسے کہ ایک مشہور سائنٹسٹ تھا تو اس نے کیا کیا, پانی کے بلبلے سے انسان کی مثال یعنی تخلیق کی, جو اللہ تعالیٰ تو پانی سے تخلیق کرتا نا بندے کو, تو وہ پانی کے بلبلے کی مثال انسان کی زندگی سے دی. بتایا کہ جیسے بلبلا تیرتا ہے, کیسے تیرتا, کبھی یہاں جاتا وہاں جاتا. بلبلا سمجھتے نا ایک بال آتا نا چھوٹا سا, ہاں, تو وہ پانی پہ بال آتا, ادھر جاتا ادھر جاتا ادھر جاتا ادھر جاتا, کتنی رہتی تھوڑی سی زندگی, کہیں بھی جا کے پٹ بول دیتا ہوں, خلاص اس کی زندگی خلاص. تو ہماری بھی وہی مثال ہے زندگیوں کی. ہم آج انڈیا میں رہتے, سعودی جاتے, امریکہ جاتے, ادھر جاتے ادھر جاتے, یہاں تھوڑے دن رہتے وہاں تھوڑے دن, ایسا ہوتے ہوتے وہ پٹ کا مقام کہاں ہے اپنے کو نہیں پتا ہے نا. تو سبحان اللہ, کہیں بھی آتا وہ وقت رک جاتا. تو اب یہ زندگی جب ہم پلٹ کے دیکھیں گے پیچھے, تو اللہ تبارک و تعالی کھول کے بیان کرے. اس دن انسان کیا کہے گا, عشیۃ او ضحاہا, اے اللہ کتنا زندگی گزارا تو. بندہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, اے بندہ تو کتنی زندگی گزارا, دنیا میں کتنی زندگی گزار کے. تو بندہ بولیں گا اللہ شام کا کچھ حصہ یا پھر صبح کا کچھ حصہ. خوشنودی رب ہمارا مقصد ہو, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کو راضی کریں. کیونکہ زندگی اتنی مختصر ہے میری بہنوں,
جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو کھڑا کر کے پوچھے گا اپنے سامنے امام اللہ، جب ہم ٹھہریں گے اللہ کے سامنے، اللہ پوچھے گا کتنی زندگی گزار کے آئے، تو بندہ بولے گا اللہ صبح کا کچھ حصہ یا شام کا حصہ، ایک دن پورا بھی نہیں بولے گا، میں صبح سے شام تک تھا دنیا میں بھی نہیں بولے گا، کیا بولے گا؟ دن کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ، بس اتنا ہی میں زندگی گزارا. سبحان اللہ. اب بندہ اچھا یہ چیز اللہ تعالیٰ بولے گا، اس چیز کا یقین دلاؤں میں آپ کو اپنی پریکٹیکل زندگیوں سے. اب میں خود اپنی زندگی دیکھوں پیچھے، آپ خود اپنی زندگی دیکھیں پچھلی، کوئی 30 سال گزار دیے، کوئی 35، کوئی 45، کوئی 40، ہے نا، یہ اتنی سالوں زندگی گزار دیے ہم. اب وہ پیچھے پلٹ کے بولیے، آپ بولیے بچپن میں کہاں پیدا ہوئے تھے، وہاں پیدا ہونے سے لے کے ہم یہاں تک آنے تک کتنی دیر بول سکتے میری بہنوں؟ اسکولنگ وہاں ہوئی تھی، وہاں اتنے سال پڑھے تھے، کالج، پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، یہاں تک آ گئے. لگ رہا نا پیچھے پلٹ کے مختصر دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ لوگ میری آیات پہ سے روزانہ گزرتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں. اللہ کی نشانیوں پہ سے ہم روزانہ گزرتی میری بہنوں، روزانہ اللہ کی یہ نشانی بھی دیکھیے آپ، پچھلا ہم دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں تو سبحان اللہ پچھلے ایسے آ گئے، وہ بچپن، وہاں پہ اسکولنگ، کالج، یعنی مختصر سا عرصہ ہمیں نظر آتا، مختصر، یعنی وہاں پہ بچپنا، جوانی، پھر بچے یہاں تک آ گئے. تو اب سمجھ رہے ہیں نا زندگی کا کھیل کیا ہے. لیکن اس کھیل کو ہمارا جو عدو مبین ہے نا، کون ہے ہمارا عدو مبین، کھلا دشمن؟ شیطان. تو انہیں کیا کرتا، آپ کو بہلاتے رہتا، پھسلاتے رہتا. آج ہماری ٹاپک کیا تھی کہ ہم کو اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کرنا. ایک بہترین ذریعہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. ایسے تو کئی ذرائع ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے، کئی ذرائع ہیں، اس میں ایک ذریعہ ہے علم دین. علم دین کا حاصل کرنا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا. آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد بھی وہی ہے، لیکن ہم صرف آج درس و تدریس کے لیے جمع ہوئی ہیں، کہ مطلب ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے. لیکن ایک وقت، یعنی انسان اپنی زندگی کا ایک وقت اس کے لیے لگا دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دو، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے؟ استوا کہتے ہیں برابر. قل کہہ دو، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور جو وہ نہیں جانتے. یعنی جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہیں، دونوں کے لائف سٹائل الگ الگ ہیں، دونوں کے شب و روز الگ الگ ہیں. کس کے؟ ایک جاننے والے اور ایک نہیں جاننے والے. یعنی جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کیا ہے میری بہنوں؟ علم کیا ہے؟ شریعہ کا علم جو ہوتا ہے، علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یہ کیسے معلوم کرنا ہے ہمیں؟ کتابوں سے، انٹرنیٹ سے نہیں، گوگل سے پوچھیں گے نہیں، انٹرنیٹ سے، گوگل سے نہیں، بلکہ کہاں سے ہمیں حاصل کرنا ہے علم دین؟ علماء سے. اور علماء بھی کون سے علماء؟ علماء حق. علماء حق جسے کہتے ہیں، علماء حق کون ہے؟ جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اسٹوریاں بولتے نہیں بیٹھتے وہ لوگ. علماء حق وہ نہیں ہوتے جو بغیر صفحے کی بات کرتے ہیں، وہ علماء حق نہیں ہوتے. علماء حق وہ ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علماء حق، یعنی حق کی بات کرنے والے، قرآن حدیث کی بات کرنے والے. ضعیف احادیث کو وہ بیان نہیں کرتے. تو علماء حق کے سبیل سے، ان کے راستے سے چمٹے رہیے. علماء حق کی طرف آپ ہمیشہ متوجہ رہنا. ہمارا علم ہم کہاں سے حاصل کریں گی؟ ایسے علماء جو حق بات کہتے ہیں، صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا کہ ارے بھائی آپ سے یہ غلطی ہوگی، انسان ہے نا، انسان کبھی یہ ہوتا کہ مطلب غلطی میں تو وہ اپنی غلطی کی فوری اصلاح کر لیتے ہیں. زبردستی زور لگا کر اس پر نہیں بولتے کہ نہیں میں نے جو کہا وہی صحیح ہے، نہیں کہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی غلطی کی بھی اصلاح کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو گنے چنے علماء ہیں میری بہنوں، ایسے گنے چنے علماء ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ علماء حق کے ساتھ چمٹے رہیے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم، اللہ جزائے خیر دے ان ماؤں کو جو بچوں کے ساتھ اسٹرگل کرتی ہے. ماشاءاللہ، جب ہم کو اتنا پیار آتا تو سوچیے اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا نا. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں ایسے بندیوں کو جو اللہ کے دین کا علم اپنے بچوں کے ساتھ حاصل کرتی ہے. میری بہنوں،
اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب دین علم کی بات کی جاتی ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا، ترغیب دلائی جاتی، تو یہ بہانے ہم بولتے ہیں کہ بچے ہیں علم حاصل نہیں کر سکتے، بچے ہیں علم حاصل نہیں کر سکتے، بچے ہیں دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں مطلب ابھی اسٹڈیز ہیں، ہمارے بچیوں کو بولو تو ہمارے اسٹڈیز ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، بڑوں کو بولو تو بڑے کہتے ہیں کہ نہیں بچے چھوٹے ہیں ابھی نہیں کر سکتے، بچے بڑے ہو گئے تو نہیں بچے بڑے ہو گئے شادیوں کا دیکھنا ہے نہیں کر سکتے۔ تو میری بہنوں ایک مثال بار بار میرے ذہن میں آتی ہے، ایک مشہور واقعہ ہے، آپ کو بتاؤں انشاءاللہ، کہ سعدی رحم اللہ علیہ سنے ہوں گے نا، سعدی رحم اللہ علیہ، تو وہ کیا کرتے کہ ایک ندی کے کنارے بیٹھے رہتے، اچھا انٹرسٹنگ واقعہ سنیے، تمثیلی واقعہ، درخت کے کنارے بیٹھے رہتے، ندی بہتے رہتے، کوئی شخص ان کو دیکھ لیتے ہوئے چلے جاتے، پھر واپس آئے تو انہوں وہیں بیٹھے ہوئے رہتے، تو وہ شخص بولتے کہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہیں بیٹھے ہیں، تو پورا قافلہ بھی آتا ان کے پیچھے آ کے بولتے کہ ہاں آپ خالی کیوں بیٹھے یہاں پہ، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو سب کو جمع کرتے، آؤ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ یہاں کیوں بیٹھا ہوں، تو بولتے کہ یہاں میں اس لیے بیٹھا کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ جو ندی بہ رہی نا، ندی کے اس پار مجھے جانا ہے، یہ ندی جو بہ رہی ہے وہ ندی کا پانی کب ختم ہوتا، میں کب پار کروں، وہ دیکھتے بیٹھا میں۔ تو لوگ ہنستے ہنس کے بولتے کہ یہ کیا بات ہوئی شیخ، آپ کو ندی کے پار جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، ناؤ لینا ہے ایک چھوٹی سی اور اس میں چپو مار کے جانا، اسٹرگل کرنا ہے تھوڑی، ندی تو ایسی بہ رہی نا، ایسی بھری تو کشتی آسانی سے چلی آتی، ایسے جانا ہے نا، ایسے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، راستہ بناتے ہوئے تھوڑی محنت کر کے جانا پڑتا ہے، ایسا تو پار کر دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا، تم لوگوں کو جب علم دینے کے لیے میں یہاں آیا تمہارے قریہ میں، تمہارے گاؤں میں آؤ، بولے کہ سب مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے پھر کھیتی کرنا ہے، مجھے جاب کو جانا ہے، مجھے فلاں کرنا، تمہارے سب کے کام سب کو ہے، خواتین کو کام ہے، مردیوں کو کام ہے، سب کو کام ہے، یہ کام ایسی مثال ایسی ہے کہ بہتی ندی، کہتے نا دنیا زندگی ہماری کیا ہے، بہتی ندی کی مانند ہے، جاری جاری جاری۔ اب وہ بہتی ندی کب سکتی بول کے دیکھ لیتے بیٹھتے نہیں نا، ہمیں اسی میں سے اسٹرگل کر کے پار کرنا ہے۔ تو ہمارا جو وقت اللہ نے ہم کو دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا وقت ہے، وقت کون دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ، دل میں جو دھڑکن ہو رہی اس کے قبضے قدرت کس میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہمارے دل کی دھڑکنیں تک ہے، پمپنگ، سمجھتے نا، ایک مطلب چھینک آئی تو جب رکتی تھوڑی دیر کے لیے پمپ ہونا، تو اسی لیے پھر شروع ہو جاتا، تو کیا بولتے ہیں ہم، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے زندگی دے دیا پھر سے۔ تو میری بہنوں، رگوں میں جو خون دوڑا ہے وہ بھی میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کے اذن سے، الحمدللہ، جو ہمارا دل دھڑک رہا، ہماری زبان بول رہی ہے، دماغ میں جو باریک باریک رگ ہے نا، وہ رگوں میں جو خون پاس ہوتا نا، وہ بھی کون کر رہا ہے، اللہ کا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہترین طریقے سے اس کو ادا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ آپ کو پتا ہے ایک وین باریک، آپ بھیجا پکائے ہوں گے نا گھر میں، پکاتے نا بھیجا، تو اس کی وہ جو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں اوپر، وہ صاف کرتے وقت کبھی بھی یاد آتا مجھے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رگ ویسی رہتے باریک باریک، وہ نہیں نکلتے بول کے تھوڑا گرم پانی میں ڈالتے نا ہم، اس کے ہلدی کے پانی میں آرام سے آسانی سے نکل جاتے، سبحان اللہ، اتنے باریک باریک وینس میں سے، اتنے باریک رگوں میں سے خون گزرنا، پھر اس کی سپیڈ کی لمٹ بھی میرے رب کے کنٹرول میں ہے، سبحان اللہ، اس کی سپیڈ کی لمٹ بڑھ گئی مر جاتے، برین پھٹ کے مر جاتے، ذرا بڑھ گئی تو، ذرا کم ہو گئی چکر آ کے گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ اس کا جو پریشر ہونا چاہیے، اس کی جو لمٹ ہے دوڑنے کی، وہ لمٹ تک کنٹرول کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آنکھ میں پانی، آنکھ میں جو پانی ہوتا، میرے ایک بھائی کا کل میسج آیا تھا، بہت تڑپ رہی، یہ سائڈ کا درد ہو رہا فل، آنکھ میں سے پانی جا رہا، رک رہا نہیں۔ میری بہنوں، آنکھ کا پانی کا کنٹرول بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آنکھ میں پانی کتنا زیادہ ہو گیا تو بھی پریشانی، کم ہو گیا تو بھی پریشانی، کم ہو گیا تو سوکھ کے اندھے ہو جاتے، زیادہ ہو گیا تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جب نکلتے رہتا پانی، پورا سر درد، کوئی کام نہیں کر سکتا بندہ۔ اللہ نے ہمیں کام کرنے کے لیے، آرام سے زندگی گزارنے کے لیے، سر سے پیر تک اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم، سر سے پیر تک اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، اور کیا حق ادا کر رہے ہیں ہم، اللہ اکبر، کیا حق ادا کر رہے ہیں،
ایک علم دین جو اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو، یہ بوجھ نہ کرو، بوجھ کہ نہیں مجھے فلاں کرنا ہے، ڈگری کرنا ہے، 10th کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، 11th کرنا ہے، 12th کرنا ہے، 30. ارے سبحان اللہ، وہ تمام چیزوں کے ساتھ بھی تو آپ کا یہی ہے، یہ اصل ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، مرتے ہی صفحہ خبر میں یہ سوال نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے سی بی ایس سی پڑھا، آئی سی ایس سی کیوں نہیں پڑھا، تو نے کیمبرج میں کیوں نہیں پڑھا، تو نے انڈین ایمبیسی میں کیوں نہیں پڑھا. یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہم سے. اللہ کیا سوال کرے گا کہ وقت تو نے کہاں بتایا. امام اللہ جب ٹھہریں گے اللہ کے سامنے تو ہمارا وقت کہاں بیتا وہ ہم سے سوال ہوگا. آج ہم کتنا ویسٹ آف ٹائم کرتے، کتنا ویسٹ آف ٹائم کرتے. اللہ کے دین کی بات سننا، سمجھنا، یاد کرنا اسے. اچھا جب ہم کسی کو یہ بات کہتی ہیں تو فوری ہمارے ذہن میں انہوں آتے، ہاں انہوں بھی ویسٹ کرتے، انہوں بھی ویسٹ کرتے. نہیں سبحان اللہ، پہلے ہم اپنا دامن کھول کے دیکھیں، اپنے دامن میں جھانکے ہم کہ ہم کتنا ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، کوکنگ میں دیکھو خواتین کو، کپڑوں میں، جویلری میں، اللہ مستعان. ایسا لگتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ جی رہے ہیں بس سنگار کے لیے، اسی میں مر رہے، جی رہے بھی اسی میں، مر رہے بھی اسی میں. صبح سے شام تک یہی فکر ہے، کیا پہنوں، کیا کھاؤں، کیا پہنوں، کیا کھاؤں، کیا کھلاؤں، کیا پہناؤں. سانس بند ہوتی اس کے بعد پتا چلے گا ارے رب کی خوشنودی حاصل کرے بغیر آ گئے. کیسے خوش ہوگا میرا رب مجھ سے، کیسے خوش ہوگا. اللہ نے کچھ لسٹ آف انسٹرکشن رکھے میری بہنوں. اللہ نے کہا اچھا مجھے آپ کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا، نبی کو کیا کہا، قل کہہ دو. کیا کہا نبی سے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قل ربی زدنی علما. دعا کرو بولے نبی کو. اور کس کی دعا تھی یہ؟ موسیٰ علیہ السلام. قل کہہ دو ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے مزید علم دے. جب نبی کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں کتنا مزید چاہیے، اور ہمیں کتنا ہمیں تڑپ کے دعا کرنا ہے، اللہ مجھے علم دے. کیسا؟ علما نافعا، اللہ نفع بخش مجھے علم دے. وہ علم جس کے ذریعے سے میں جنت کی راہوں کو آسان کر دوں، جیسا ابھی بہن نے بتایا آپ کو کہ من سلکا، جو بھی چلا ایسی راہ پر جو کہ علم کی راہ ہے، علم کی راہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے راستوں پر چل رہا ہے، جنت کے راستوں پر چل رہا. اور ایک حدیث مشہور ہے نا کہ جس کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن کی آیت بھی ہے، نہ صرف حدیث بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے، فہم، سمجھ. ہم پڑھ لے رہے ہیں، در 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 پڑھ لے رہے ہیں. ہاں میں آج ایک رکوع ہو گیا میرا، حدیث پڑھ لیا ایسا اوپر اوپر نہیں. سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں طبیب بنایا. ہم کیا ہیں؟ طبیب ہیں. طبیب پتا ہے طبیب کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر. یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو امت محمد یا خیر امت جو کہا اللہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو آیت ہے نا بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے وہ آیت، کہ خیر امت کہا. کیسے خیر امت ہے ہم کو لوگوں کے اندر سے جو مرض الموت ہے نا، بری بری بیماریاں. بیماری کیا ہے میری بہنوں؟ بیماری سے مراد میں جو کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو، وہ اللہ بھی کہتا ہے وہ بات، میں خود سے نہیں کروں. اللہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض. یہ دل کا مرض جو ہے نا، بیماری، وہ کوئی ہارٹ اٹیک ڈیزیز وغیرہ نہیں. وہ کون سی ڈیزیز ہے؟ وہ گناہوں کی. گناہ کو اللہ نے مرض سے تشبیہ دی، مرض. تو ایسے کئی مریض ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں. نہیں دیکھے آپ؟ خاندانوں میں دیکھ لیجئے، گھروں میں، خود گھروں میں دیکھیے، خود کے گھروں میں دیکھیے، خاندان میں دیکھیے، سگے بھائیوں کے گھروں میں دیکھیے، سگی بہنوں کے گھروں میں دیکھیے. دیکھ کے ہم ان جیسے بننے کی کوشش نہیں کرنا، ان کو چینج کرنا اور تڑپ ہونا ہمارے اندر کہ اللہ میری بہن سدھر جائے، اللہ میری بہن جنت کے راستے پہ چلے جائے. تو میری بہن، ایک مشہور یعنی مصنف کا قول ہے کہ ہم امت محمدیہ، ہم وہ ڈاکٹرز ہیں جو ہمیں، جیسے مطلب ایک طبیب کیا کرتا ہے، ایک پرفیکٹ ڈاکٹر کون سا رہتا؟ جو صحیح طور پر ڈائگنوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کون سی بیماری. طبیب کیا کرتا ہے؟ بہتر طور پہ ڈائگنوس کرتا کہ اس کے اندر کون سی بیماری ہے، اور وہ مریض سے محبت کرتا، محبت سے اس کو یہ چاہتا کہ اس کے اندر سے یہ چیز نکل جائے، تو وہ ڈاکٹر پرفیکٹ رہتا. بولتے نہیں وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے بھائی. اب بعض لوگ تو نعوذ باللہ کچھ کی بول دیتے. کیا کہتے؟ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، بول دیتے شافی کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. نہیں بولنا وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، جاؤ آئی اس کی دوا میں، اس کے ہاتھ میں شفا، ہاتھ میں دے دیے شفا.
ہم کون ہوتے بانٹنے والے؟ نعوذ باللہ، حرام نہیں. کیا کہیں، وہ جو پرسکرائب کرتے ہیں، وہ جو دوا تشخیص کرتے ہیں، پرسکرائب کرتے ہیں، اچھی ہوتی، اللہ کی اذن سے اس میں شفا ہوتی ہے، جائیے. لیکن یہ نہیں کہ جاؤ ان کے ہاتھ میں شفا ہے. نعوذ باللہ، ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نہیں نکالنا کہ جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاتا بندہ، ہے نا. عقیدے کے خلاف والی بات ہے یہ، نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ کہ طبیب وہ ہوتا جو یعنی ڈائگنوز کر کے بیماری کو نکالتا. آج ہم کام ہو رہا ہے، سب بول رہے ہیں دوسروں کو یعنی یہ کرو اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نہیں کرو، سب اجتماعات ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، عمل نہیں ہو رہا. وجہ کیا بن رہی؟ مجھے تو ایک چھوٹی سی بات نظر آئی ہے کہ ایز اے طبیب ہم تشخیص نہیں کر رہے ہیں، ایز اے طبیب ہم ان کو ڈائگنوز ہے. جیسے میلاد النبی حال میں گزرا، کرو نہیں کرو، کرو نہیں کرو، نہیں کرو والوں کا یعنی بنیاد کے ساتھ، دلیل کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نہیں کرنا ہے. لیکن جو کرو بول رہے میلاد النبی، بے تک کی باتیں، قرآن کے غلط مطالب، احادیث کے غلط مطالب غلط نکال کے امت کو گمراہ کر رہے. تو اصل ہم دیکھنا ان کا پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے بھائی، پریشانی کیا ہے، پرابلم کیا ہے. میلاد النبی کیا ہے میلاد النبی؟ نہیں وہی پیدا ہوئے تھے نا، کون بنا بولا پیدائش کا دن، وہاں سے وہاں پوائنٹ پکڑنا کہ پیدائش کا دن بنا رہے نا. کون بنا بولا پیدائش کا دن؟ کس کا طریقہ ہے؟ یہود نصارہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے؟ کا طریقہ ہے پیدائش کا دن منانا. وہاں بات ختم ہوگی، دوسرے بحثوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم ڈائگنوز کر، کسی کو فیشن بہت پسند ہے، اب انہوں اسلام کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، وہ وہاں گئے تو فیشن نہیں کر سکتے، ادھر پلٹے کی فیشن نہیں کر سکتے. ان کو بلا کے بتانا فیشن، آپ کو نہیں معلوم فیشن بھی کر سکتے اسلام میں؟ بتاؤ میں کیسا فیشن کر سکتا، آپ آؤ میں بتاؤں آپ کو، آپ کیسا فیشن کر سکتی ہیں. کسی کو اپنے آپ کو بہت بیوٹیفل بتانا بہت خواہش رہتی، میرے کو آپ کو سب کچھ ہے، وہ ہے نا، سب کچھ ہے سبحان اللہ. تو اب کوئی کیا کرتے، اس پہ تھوڑا ناجائز کام کر لیتے اور سمجھتے کہ اس سے اچھا دکھ رہا. اب یہ خوش بھی رہتے بیچارے. تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کے لیول پہ جانا، یہ سب کب ممکن ہے میری بہنوں؟ جب ہم علم حاصل کریں گے اور اس کے حساب سے آپ دوسروں کو سمجھائیں گے تو اللہ کی خوشنودی 100% حاصل ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ. صحابہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کی زندگی کا مقصد، ان کا زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی. بس کیسے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں یہ کروں تاکہ وہ راضی ہو جائے، میں یہ کروں تاکہ وہ راضی ہو جائے. بس اللہ کی رضا میں ان کی زندگی تھی. حتیٰ کہ ان کا علمی انداز دیکھیے، مطلب بعض واقعات پڑھتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ اکبر، کیا ماحول تھا ان کا اس وقت، سبحان اللہ. آج یہ سرزمین پہ گھومتے ہیں تو وہی باتیں آتی ہے ذہن میں، جیسے مدینے میں گھوم رہے ہیں، مکے میں گھوم رہے تھے، اللہ یہاں پہ بیٹھے صحابہ کیسے نا دوڑ دوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کے تبلیغ کرتے تھے، روتے تھے اللہ یہ امتیوں کو سدھار دے، اللہ تیرے بندوں کو روتے تھے. آج ہم روئے کسی کے لیے کہ اللہ یہ سدھر جائے؟ میں کہتی ہوں ببانگ دہل کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، کیا میں روئی کبھی اللہ تعالیٰ کی دربار میں بیٹھ کے اللہ میری یہ بہن کو سدھار دے، اللہ یہ میرے بھائی کو سدھار دے، اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، اللہ میری بیٹی کو سدھار دے، اللہ میرے شوہر کو، یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو برائیاں نظر آ رہی تڑپ کے رو کی دعا مانگے میری بہن. دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ضرور سنے گا. ایک بات ہوتی نا، ایک ماں ہوتی بچہ کبھی خالی دیو بول رہا نہیں دیتا، رو 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 کے جان بیزار کر دے رہا نا، اتنا روتا ہے، چلو دے ہی دو، جائز چیز ہو تو دے دیتی نا، تھوڑی دیر کے بعد دینا تھا اسے، لیکن نہیں اب بھی تو مجھے، اب وہ رو رہا ہے تو کیا کرتی، جانے دو کل نہیں آج ہی دے دوں گی، ہے نا. تو سبحان اللہ 70 ماؤں کی محبت والا، 70 سے مراد 7070 نہیں بلکہ انلمیٹڈ جو محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، اگر ہم رو کے مانگے اس کی پسندیدہ چیز کو، وہ پسند کرتا نا اس بات کو کہ لوگ سدھر جائیں، لوگ اس کی خوشنودی حاصل کرے، وہ اللہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبحان اللہ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ تھوڑے دن آزماتا آپ کو، ٹیسٹنگ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا، ایسی غار ہرا میں جا کے بیٹھتے، ارے آ گئے تھے چلو ایک مرتبہ دعا کرتے نبی بنا دیے گئے نہیں، سالوں روئے آپ، سالوں روئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائے ہاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اے نبی ہاں ہم نے تم کو راہ گم پایا، چلو ہدایت دے دی. اللہ کی ہدایت میری بہنوں ایسی کوئی سستی چیز نہیں کہ بن مانگے مل جائے. خود کے لیے تڑپ کے مانگے، خود کے لیے تڑپ کے مانگے. اور کیسے ہدایت ملے گی؟ دین کا علم حاصل کریں گے تو. دین کی سمجھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی طبیب کی ایک مثال دے کے، سمجھ وہ ہوتی ہے میری بہنوں کہ کوئی بات کو آپ سمجھ رہی ہیں تو اس کو ڈیپ میں جا کے سمجھیں، اس کی گہرائیوں تک اس کو جائیں اور پالیں. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے یا رب، کہا کرتے تھے کہ بیٹے تم جو آیتیں پڑھ رہے نا یہ ایک سمندر ہے بیٹا، اس میں غوطہ لگاؤ موتی ضرور ملے گا تمہیں. اور ملتا تھا سبحان اللہ. آپ قرآن کی آیتوں میں ڈوب جائیے، یعنی اس میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہے. میرے رسول کا طریقہ کیا، آپ سیرت النبی پہلے پورا اچھا پڑھ لینا. کیونکہ سیرہ کیا ہے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کیسے تھے، تو آپ کیا بولے؟ قرآن کا آئینہ. آئینہ قرآن کا، نہیں قرآن جو کہتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو. تو پھر پہلے آپ کو فہم کیسا آئے گا، آپ کو دین کا فہم کیسے آئے گا؟ دین کا فہم آئے گا آپ کو سیرت النبی کو آپ اندر بسا لے، رچا لے. کوئی کہتی نا کہ فلاں کی ہسٹری فلاں دیکھو، فلاں عورت وہ کیا بولتے کہ فحش عورتوں کے اپنی زبانوں پہ ان کے رہتے، مطلب نام بھی لینا چاہ رہی میں ویسے، عورتوں کے فحش عورتوں کے تذکرے زبانوں پر رہتے، اس کے ساتھ اس کی شادی بھی اس کے ساتھ. اتنی افسوس صد افسوس ایکٹریسز کے کیا کہتے ہیں سیریلوں میں کام کرنے والے، پکچرز میں کام کرنے والے، ان لوگ وہ عورتوں کی زندگیاں، ان کے بارے میں وہ کیا کھاتی ہیں کیا پہنتی ہیں. سیلیبریٹیز کہتے، سیلیبریٹیز لعنت ہے ان پر. اور وہ لعنتی زندگیوں کو ہم، یعنی نام بھی یاد رہتے، نام یاد رہتے، ان کے بچوں کے نام، ان کے شادیاں کس سے ہوئے تھے، وہ کئی خواتین ہمارے گھروں میں ہی ٹٹول لیجیے، ان کی باتیں سنیے. اتنا افسوس ہوتا. وہی بہن کو پکڑ کے پوچھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، جو کہ آپ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک کا آپ کو اگر ایک ہی بک تجلیات نبوت ایک پڑھ لیجیے، بس اس کو حفظ کر لیجیے، حفظ اس کو یاد کر لیجیے، اس کے بعد آپ قرآن کو سمجھیے، اس کے بعد جو مزہ آئیں گا آپ کو. دیکھیے تجلیات نبوت پتا ہے نا، تجلیات نبوت سیرت کی کتاب، سیرت کی کتاب سب کے پاس لازم موجود ہو. اب یہ نہیں بولے میرے بچے ہیں میرے فلاں ہیں. میری بہنوں آن لائن ہمارے کلاسز چلتے نا، جی ضرور. آپ کو پتا ہے ہمارا آن لائن میں جو کلاسز چلتے رہتے، جو ہم لوگ روزانہ، یعنی آج کا سبق جو ہم نے دیا کل ہماری ٹیچرز سنتی ہیں، سبحان اللہ. وہ بھی آپ لوگوں کی طرح کویت سے، دمام سے، سبحان اللہ. وہ لوگ اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے، اب بولیں گے انڈینس ہے کام میں، گھر میں کام والے رہتے، ایسے نہیں. کویت کے 2 ٹیچرز ہیں، دمام سے 1 ہے. وہ لوگ کیسے گھر میں پورے انڈینس ہی ہیں، وہ لوگ گھر میں پوری فیملی کو سنبھالتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، بچوں کو اسکول بھیجا کے، اس کے بعد روزانہ سبق سنتی ہیں. آج سیرہ پڑھا دیا تو کل وہ سیرہ کا پورا سنا جاتا. تو جب سنانے والے بھی جو ہوتے نا مائیں، اتنا پیار آتا نا انہیں دیکھ کر. ایک بچہ ادھر سے دوپٹہ کھینچتے رہتا، ایک بچہ ادھر منہ پلٹاتا رہتا، وہ بولتی رہتی اور آنکھ بند کر لیتی، کانسنٹریشن ادھر ادھر نہیں ہونا. وہ بچہ ادھر سے کھینچ رہا ہے، مما مما مما، اس کا بولتی رہتا، وہ اپنا سبق سناتے رہتے. سبحان اللہ، اتنا پیار آتا نا ایسی ماؤں کو دیکھ کر. اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. یہ خوشنودی رب ہے میری طرف، یہ خوشنودی رب ہے. تکلیف ہو رہی کمر میں، بیٹھے باجی ذرا میرا جلدی سن لیجیے، پیٹ بہت درد ہو رہی. بولے ایک ہے خاتون 55 ایئرس کی ہیں، 55 یا 60 کے قریب ہیں، محبوب نگر سے. اب وہ کہہ رہی ہے میرا شدید درد ہو رہا ماں پیٹ میں، جلدی سن لو. آپ پیٹ کے درد سے بے چین ہو رہے لیکن سنا رہے. یہ میری رب کی خوشنودی ہے. یہ علم جو مشکلات کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، تو رب دیکھ رہا نا اوپر سے، ہے نا. وہ سمیع بصیر، ایسا سمیع و بصیر ہے. ہم نے پڑھا نا 28 بارے کی پہلی آیت، قد سمیع اللہ. کیا پیاری آیت سورہ مجادلہ کی. یعنی سبحان اللہ، جب وہ یعنی روم پہ کھڑے ہوئے تو اس کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں وہی حجرے میں، چھوٹا سا نا کمرہ، کتنا چھوٹا بالکل، وہی حجرے میں ایک طرف اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہے، ایک طرف ایک کونے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے اما خولہ رضی اللہ عنہا ان کو سنا رہی. بی بی خولہ رضی اللہ عنہا ان کو اپنا مسئلہ بیان کری، شوہر کی شکایت کرے. تشتکی اللہ،
اور کیا کہتی ہے محمد میں تم سے شکایت نہیں کر رہی, اللہ سے شکایت کر, تشتکی اللہ, اللہ سے شکایت کر رہی. اور کیسے شکایت کر رہی ہے؟ ایک طرف کونے میں بٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے شوہر میرے ساتھ ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے, اور وہ کہہ رہی تشتکی اللہ, میں اللہ سے وہ شکایت دینے آئی ہوں کہ میرا حق دلائے اللہ مجھے. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی, زہار کا حکم وہاں پر, یعنی زہار جو کیا جاتا, مرد جو عورت کو مطلب حرام ہے تو آج سے میرے اوپر بول کے چھوڑ دیتے, پھر جب آ کے مل لیتے, یہ کیا بات میری حیثیت کی ہے کیا کچھ بھی؟ دیکھیے ایک ماں کی ہمت, سبحان اللہ, سارے قیامت تک کی عورتوں کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی مرد اس طریقے سے قسم کھا لے رہا ہے تو اس کو بولے کفارہ ادا کرو, اس کے بعد عورت کو ہاتھ لگا. مذاق نہیں ہے عورت کی زندگی بولے. تو اما عائشہ کہتی ہیں بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے. وہ جو بات خورہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہی ہیں, اما عائشہ وہیں بیٹھی ہے, ان کو سنائی نہیں دیا, اتنا آہستہ آواز میں بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرش پر بیٹھا میرا رب سب کچھ سن لیا, اور جب بھی آیت نازل, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا عورتیں تھی نا, سبحان اللہ, کیا عورتیں تھی, کیا دور تھا, کیا عورتیں تھی نا کہ آ کے شکایت کری. اور اچھا ان کی شکایت کا انداز بھی دیکھیے, یہ بھی غور طلب بات ہے. ابھی میں نے کہا نا آپ کو باتوں پر غور کرنا ہے. کیسے غور کریں گی؟ پوائنٹس نکالنا اس میں سے. شوہر سے تکلیف ہوئی تو چاروں کو بٹھا کے بول سکتے تھے نا, اور بھی امہات المومنین کو بلا لے سکتے تھے, آؤ میرے ساتھ کیا ہوا دیکھو آج جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے. ان کو فون پہ بولتی, ان کو فون پہ ارے ہمارے میاں تو ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے, پورا یعنی کیا سمجھ رہی کہ اچھا اچھی بات ہے میاں کی شکایت کرنا کسی کے ساتھ, انہوں تکلیف دیتے, انہوں ویسا کرتے, انہوں فلاں کرتے, انہوں اچھا کس سے بول کے پھریں گی نعوذ باللہ, جس سے بھی جو چار ہمدردی کی کوئی بات کرتے ہی ان کو سنا دیتے میرا شوہر ایسا میرا شوہر, نعوذ باللہ, حرام, بے عزتی ہے وہ آپ کی ہماری. میں اگر میری شوہر کی شکایت کسی سے کرتی ہوں وہ میری بے عزتی ہے. ہم کیا سمجھتے تھوڑا کیا بولتے, وہ کیا ملتا, سمپتی. سبحان اللہ, کیا سمجھتے سمپتی میں تھوڑی دیر کی رہی تھی, اس کے بعد ارے وہی تھے شوہر سے جوتے کھاتی, سو اس لیے کھائی ہوں گی جوتے, کچھ بھی ہوا تو بول دیتے, دوسروں کو بولتے, اور انہوں بھی دوسروں کو بولتے, سب کے سامنے بے عزتی, اور پھیل جاتی بات. نعوذ باللہ. اللہ نے کیا کہا, ہن لباس لکم, لباس, وہ تمہارے لیے لباس. وہ لباس کیا کرتا, چھپاتا نا, تو چھپائیں. جس کو بولنا ہے اسی کو بولیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بول رہی, لیکن کیا بول رہی, تشتکی اللہ, اے نبی میں اللہ سے شکایت کر رہی ہوں اس بات کی, دیکھو فیصلہ ہونا اللہ کی طرف. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, سمجھا دے رہے, جان دو ماں کرے نا, ٹھیک ہے جان دو, معاف کر دو, سمجھا دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولے آپ ایسے سمجھا کے بھجا دیتے, میں تشتکی اللہ, میں اللہ سے شکایت کر رہی ہوں اس بات. تو اللہ نے کہا قد سمیع اللہ, بے شک اللہ نے سن لی اس کی بات جو تجھ سے شکایت کر رہی تھی, اور وہ شکایت اس کی اللہ سے تھی. سبحان اللہ. تو میرا اللہ سنتا ہے میری بہنوں, میرا اللہ دیکھتا ہے, میرا رب ہی جو مجھے ہنساتا ہے مجھے رلاتا ہے. آپ کو پتا ہے مجھ پر آپ پر کتنا کنٹرول ہے رب کا. ہمارا ہنسنا ہمارا رونا اسی کے بس میں ہے. جب اتنا کنٹرول ہے, پھر تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کے دکھا اللہ تعالیٰ, اب دیکھو کیا کرتے, مطلب من مانی کر رہے. زندگی میں اتنی منمانی ہے, بس رب کے راستے کی طرف ہی ہمیں نہیں جانا ہے. آپ واللہ اللہ کی قسم کہہ رہی ہوں, روزانہ ہم اگر محاسبہ نہیں کریں گے تو جنت کیسے مل سکے گی ہمیں. روزانہ محاسبہ کرے, رات میں سوتے وقت کیلکولیٹ کرے کتنا وقت میں نے اللہ کے لیے دیا اور کتنا وقت میں نے اپنے نفس کے لیے دیا. کیلکولیٹ کرے میری بہنوں, دیکھے کتنا وقت میں نے اپنے رب کریم کے لیے دیا, جو روزانہ میرے اوپر اتنا قادر, اور میرے دل کی دھڑکن, میرے رگوں میں دوڑنے والا خون, ہر چیز کا کنٹرول میرے رب کے ہاتھ میں. اور میں نے کتنا وقت میرے رب کریم کے لیے دیا, اور میرے رب کریم کے لیے وقت دینا اس پر کوئی احسان نہیں ہے, یہ خود میرا بھلا ہے اس میں, کیونکہ مجھے جنت ملے گی. میرے رب کریم کا اگر میں راستہ اپناؤں, اس کے حکم کو دیکھوں, کیا کرنا ہے ہمیں, بس شریعہ دو ہی چیزیں, قرآن اور حدیث, وہاں پڑھنا ہے, اس میں لسٹ آف انسٹرکشنز ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, خلاص کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہی دادی نانی سے سیکھنا نہیں ہے ہمیں علم دین. یوٹیوب کے فلاں وہ آیا یہ آیا, فارورڈنگ تو سبحان اللہ صبح شام تک کئی آتے رہتے. اب دیکھ رہے یہ بھی اچھا ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا. یہاں کیوں مر رہے ہیں ہم, سبحان اللہ, جائیں نا قرآن حدیث کی طرف.
گھروں میں تفسیر کون سی ہے پوچھے تو نام بھی بولنا نہیں آتا ہماری بہنوں کو، کون سی تفسیر ہے گھر میں، ہاں وہ کون سی بلیک کور ہے بلو کور، جہالت ہے نعوذ باللہ. ہاں وہ کون سی کی ہے بلیک کور ہے بلو کور ہے، کبھی کبھی پڑھتی ہوں میں، نکال کے دیکھے تو دھول ہے. استغفر اللہ العظیم. کہاں ذرا لاؤ بتائیں کون سی کتاب ہے دیکھے تک دھول ہے ایسے سبحان اللہ. کپڑوں بھی نہیں چلتی کیسے رکھتے ہیں، پارٹی ویئر الگ، ڈیلی ویئر الگ، کیجول الگ، چھوٹی موٹی پارٹی کے الگ، بڑی بڑی پارٹی کے الگ، وہ زیورات بھی اس حساب سے، یہ پورے سیٹ رہتے، بار بار دیکھ لیتے رہتے نا اس کو. سبحان اللہ. وہ راستہ جو میرے رب کا ہے، وہ راستہ جو مجھے اپنانا ہے، میری رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو میں ضرور بھی ضرور دیکھیں گی. دو باتیں بار بار نصیحت کر رہی ہوں میری بہنیں، دو باتیں. ایک وہ تجلیات نبوت نہیں ہے کسی کے پاس تو آج ہی خریدیے، اس کا انگلش بھی ہے ورژن، ہندی میں بھی ہے، وہ سب لینگویجز میں دارالسلام پہ مل جائے گی. تجلیات وہ کتاب آپ حفظ کر لیں، حفظ بار بار پڑھیں، یاد کر لیں سیرت کو، کسی کو سمجھائیں. یا نہیں تو آپ کوئی کورس اٹینڈ کریں، جیسے آن لائن کورس ہمارے پاس بھی چلتے ہیں، تو کورس اٹینڈ کریں. کورس اٹینڈ کر کے کیا کرنا ہے آپ کو، روز کا روز سبق پڑھا دیا جاتا، وہ یاد کرنے کے لیے آسان اس کو سوال جواب بنا کے دیتے ہم لوگ، اسی میں سے سوال اسی میں سے جواب، سوال جواب بنا کے دیتے. کیا کرنا، اسے یاد کر لینا ہوتا، سنانا ہوتا ہے. اب جب یاد کر لیں گے پورا مائنڈ میں آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، پیدائش سے لے کے موت تک، وفات تک، وہ تمام زندگی آپ کے ذہن میں ہے. تو پھر آپ اس کو دور اندیشی سے کام لیجئے. کیسا سوچنا، اچھا میرے رسول نے یہ کیا تو مجھے کیسا کرنا ہے. میرے رسول نے اپنی بیٹیوں کے اوپر سختیاں بڑھتی گئی ہے نا، ہمارے پاس اتنی ہے بیٹیوں کی پریشانیاں، بیٹوں کی پریشانیاں، بہووں کی پریشانیاں، بیٹیوں کی پریشانیاں ہمارے پاس ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا. آپ کی عائلی زندگی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں جہاں آپ رہتے تھے، آپ کے خاندان میں، آپ کے قبیلے میں، آپ کے گھرانے میں، ہر طریقے سے آپ کو آزمایا گیا. تو کیسے نکلے میرے رسول، اس آزمائش سے کیسے نکلے؟ پکڑ لے کے نہیں بیٹھے، اماں میری بیٹی کے دو بیٹیوں کو طلاق دے کے لا کے چھوڑ دیے گھر پہ، ارے میرے ساتھ ایسا ہوگا، میرے ساتھ ایسا ہوگا. نہیں، بولے اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کر، بس دعا کر لیا خلاص. اس کے بعد اپنا کام کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو حدیث قدسی ہے، احفظ اللہ یحفظک. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تم میرے دین کی حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا. احفظ اللہ یحفظک. اللہ اکبر. پہلی مرتبہ جب میں نے یہ حدیث سنی تھی، لا بھی حدیث ہے، میں ٹکڑا بتا رہی ہوں، وہ ٹکڑا یہاں اٹک گیا میرے پاس، کہ میرے رب کا یہ فرمان کہ تم میرے دین کی حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا. مطلب کیا ہے؟ میرے مال کی حفاظت ہوگی، میری جان کی حفاظت ہوگی، میرے اولاد کی حفاظت ہوگی، میری عزت، میری آبرو، ہر چیز کا محافظ اللہ تعالیٰ. کب؟ جب ہم اس کے دین کی حفاظت کریں. کھڑی ہے اس کے دین کی حفاظت کے لیے. آج اس کے دین کی تدہیر کی جا رہی، مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج اسلام کے نام پہ ابائے کس طریقے سے پہنے جا رہے ہیں، ابائے کی اسکن ٹائٹ ابائے کو ایک فیشن بنا دیا گیا. اسلام کا مذاق پر، شاعر اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے بدعات، سب کو بدعات، حرمین میں جاتے ہیں، حرمین میں تک چین نہیں ہے لوگوں کو. بدعات و خرافات سے بھری ہے زندگیاں. اللہ دیکھ رہا ہے نا وہاں پہ عرش پر بیٹھے، اللہ دیکھا میری بندی کیا کر رہی ہے. جب اتنا بگڑا دین اور بڑے شان سے بیٹھی، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. کہاں کا خاک ہے تیرا دین اسلام؟ تیرے دین کی تو حفاظت نہیں کرتی. اللہ اگر چاہتا میری بہنوں، اللہ اگر چاہتا تو 2 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ کا کام نہیں تھا، کن فیکون. سارے فرشتوں کو بولتا میرے محافظ بن جاؤ، میرے دین کے محافظ بن جاؤ. اللہ نے فرشتوں کو کام نہیں دیا، آپ کو مجھے دیا ہے یہ کام، کہ شریعہ کی حفاظت کرنا، وہ قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، اس کے حساب سے لوگوں کو بتانا، دیکھو یہ قرآن یہ حدیث، یہ عمل اس طریقے سے ہے. کتنی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، آپ حرمین میں جاتی ہیں، لوگوں کی نماز غلط، سجدے غلط، بولنے بھی 10 مرتبہ سوچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر خرافات بھرے ہوئے ہیں نا. کیا سمجھتے کی، کیا ہوتا کی، کیا بولتے کی. اردو اسپیکرز کلیئرلی سمجھ میں آ جاتے کون ہے. آپ بتا دیں کو بہن یہ غلط ہے، طریقہ ایسا نہیں کرو، محبت سے بولو. آپ کا جو محبت کا جو ریاکشن ہوتا ہے نا، وہ اگلے والے پہ پڑتا. آپ بہت خوش ہیں، ایک ایگزامپل دے رہی، آپ بہت خوش ہیں، کوئی اداس آپ کے پاس آ کے بیٹھے، آپ ویسے اسٹل خوش رہتے، کیا ہوتا تھوڑا سا
रिफ्लेक्शन पड़ता उनका, आप भी सोच लेते क्या हुआ भाई। अच्छा आप उदास बैठे हुए, कोई खुशी खुशी आके आपको हंसाने की कोशिश करे तो खुद ब खुद इनका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ता। ये है, हदीस से साबित है। आपकी अदा, आपका आप मोहब्बत से समझाइए उनको, क्योंकि ये भी मेरे रसूल की सुन्नत, ये भी मैंने पढ़ी, सीरत में पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प तड़प के दुआएं करते थे, रोते थे कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको हिदायत नसीब कर दे यार, रो रो के तड़प के दुआएं मांगते थे। तो मैं भी तड़पूं, मेरी बहन को अल्लाह हिदायत दे दे। मेरी तड़प बस इतनी ही है, लापरवाही की जिंदगी, आज की जिंदगी देखेंगे आप, इस कदर लापरवाही की कि किस कदर, कब शब हो रही है, कब रोज हो रहा है, कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, कोई एहसास नहीं है। मौत का झटका मेरी बहनों एहसास दिला देगा, उस वक्त एहसास का क्या फायदा, उस वक्त एहसास का क्या फायदा। सूरह फज्र की आखिरी आयतों में बोले कि उस वक्त जब बंदा बोलेगा तो उस वक्त की उसकी नसीहत हासिल करने का क्या फायदा। अल्लाह ने कहा कि जब रूह निकल जाएगी तो वो उस वक्त अगर इंसान परेशान होगा कि अरे काश ऐसा हो जाता, यक़ूल वहलकतु मालन लुबदा, वो बोलता कि मैं तो भर भर के माल दिया था, ये करा था, वो करा था, फला फला, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आखिर वक्त में बंदा अफसोस करेगा। अल्लाह ताला बोले वो अफसोस करने का क्या फायदा, एक नहीं दो नहीं, कुरान में 100 मर्तबा है। दुनिया में तो बड़ा हिमाकत कर रहे थे, यक़ूल वहलकतु मालन लुबदा, मैं भर भर के ये कर दिया, वो कर दिया। आखिरत में तो कुछ भी नहीं है, क्लीन चिट, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम अमल करती हैं तो वो अमल मकबूल होगा मेरी बहनों, कबूल होगा। नहीं मैं सिर्फ इल्म हासिल करूं कह के लिए कि देखेंगे क्या है इसमें, या फिर उन्होंने बोले थे ना पढ़ो, बल्कि अम्मी बोल रहे हैं रोजाना पढ़ो, बाबा बोल रही, लोग बोल रही, जान दो पढ़ लेंगे, इसके लिए नहीं। मेरा रब राजी हो जाए, मेरे रब का महबूब बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब बंदा, मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत करे अल्लाह ताला किससे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मैं ये देखूं कि आखिर क्यों मोहब्बत करे, कितना ऐसा क्या अमल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत, सब वो चीजें आपको दिखेंगी। तालीम ताल्लुम का सिलसिला जो मैं मतलब ये आपको बताना चाह रही थी, तो एक हदीस मैंने पढ़ी कि कुल्लु दुनिया मलूनुन, बोले क्या बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारी दुनिया मलून है, वो माफिया जो भी दुनिया में है वो पूरा मलून, यानी पूरा मलून है, इल्ला सिवाय इसके के जिक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, जिक्र अल्लाह, और बोले उसके मुताल्लुकात, और या औ आलिमन औ मुतअल्लिमन, या इल्म देने वाला, इल्म लेने वाला, बस यही है असल जो है दुनिया में, इल्म देना, इल्म लेना। हमारी जिंदगी यही हो मेरी बहनों। हम ये वक्त जब गुजर जाएगा ना फिर वापस नहीं आएगा, ये वक्त जो गुजर जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। हम सिर्फ अफसोस से हाथ मलते रह जाएंगे। क्या बोलेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, क्या कहेगा आखिर में बंदा, या लैतनी कुन्तु, काश के मैं मिट्टी होता, खाक में मिला दिया जाता, काश के मैं एक सूखा पत्ता होती और हवा में उड़ा दी जाती। हम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रहे, पढ़ पढ़ के देख देख के अल्लाह कैसी कैसी चीजें हैं, रो के बोल रही काश के मैं एक पत्ता होती सूखा और मैं हवा में उड़ा दी जाती, मुझसे पूछ ना होती। मेरी बहनों एक एक चीज की अल्लाह ताला पूछ रखा, एक एक चीज की पूछ रखा, वक्त की एक एक लम्हा आप कहाँ गुजार रही, क्या कर रही हैं, क्या दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है माइंड में, दिल क्या चाह रहा है, ये सब पे नजर है अल्लाह की। और अल्लाह ताला तो असल नजर खुलूक पे ही डालते। अल्लाह की असल नजर कहाँ होती है, महल नजर जो होता है वो कल्ब है हमारा, दिल, क्या दिल से कर रही नहीं कर रही, इसका दिल क्या चाहता है। तो मेरी बहन हम रब से इल्तिजा करें, रोएं, तड़पे, दुआएं करें, अल्लाह मुझसे काम ले ले दीन का, अल्लाह मुझसे काम ले ले दीन। मैंने जब देखा सुन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो के दुआ करे थे, मैं भी रो। मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शबो रोज यही था कि क्या हिदायत लेना, अमल करना, अल्लाह की बात लेना, अमल करना, अल्लाह की बात लेना, अमल करना। तो मैं भी वही अपना मामूल बनाऊं इंशाअल्लाह। ये सारे काम होंगे। बच्चे नहीं पले मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हो गए, पैदा होने से पहले से, उनके पैदा होने से पहले से, मेरी शादी होने के पहले से मैं काम कर रही। तो ऐसा नहीं हुआ मेरा काम रुका, मेरी शादी नहीं हुई, हुई शादी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे मर्जी के मुताबिक हुई अल्हम्दुलिल्लाह। होता ना बाज वक्त ऐसा होता कि डट जाना पड़ता, डट जाना पड़ता, लोगों की बातें सुन रही, ताने सुन रही, रो लेना, रो मतलब आता ना रोना,
ہم لوگوں کو تو بہت آتا عورتوں کو، جانی ماز بچھا کے رو لینا، سب کے سامنے نہیں رونا، جا کے جانی ماز جس کے سامنے رونا اس کے سامنے رو. کیونکہ میں نے بڑا سوئی مجادلہ میں تشتکی اللہ بول کے انہوں نے بیٹھ کے خرر دلانا شکایت کرے تھے، اللہ تعالیٰ سن لیے تھے. تو میرا رب سنتا، مجھے یقین ہو، لا ریب فی، میں نے پہلے ہی آیت میں پڑھ لیا، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رب سنے گا اور میرے آنسوؤں کا اللہ تعالیٰ بدل دے گا مجھے. میں رب کے سامنے بچھانا رونا، اللہ محفوظ کرنے میں. تو وہاں سے شروع ہوا اسٹرگل، ہے نا، شادی کے پیامات سے اسٹرگل شروع ہوتا، فلاں ہوتا، اس کے بعد میں ملنا، وہی دیندار ہی ہونا. شرط لے کے بیٹھ گئی تھی، نہیں دینداری چلانا تو نہیں کر لیتی. تو ایک کے بعد لمحہ، اس کے بعد کیسے سبحان اللہ دین کا کام بھی چلتا رہا، شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، وہ بھی شادی کے قابل ہو گئے. تو سبحان اللہ کوئی کام نہیں رکا میری بہن. بولنے کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو سب میں اعلیٰ مثال ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن ہم آپ یہ نہ بولیں کہ وہ 1400 سال پہلے وہ تو نبی تھے، اللہ کی خاص مدد تھی. سبحان اللہ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو اٹھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. کہ میں شاہد ہوں، گواہ ہوں اس چیز کی کہ تمام چیزیں حسن خوبی کے ساتھ آگے بڑھے. ہاں یہ نہیں کیا یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے میری بہنوں، یہ مت سمجھیے کہ پھولوں کا سیج ہے آرام سے جائیں گے، نہیں، آپ کو تکلیفات اٹھانی پڑیں گی، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. اور میں سبحان اللہ اور ایک بات بولوں، اس میں مزہ آئے گا، اس میں مزہ ہے. اب ہم سوچتے نا وہ فلاں پارک میں جا کے وہ اچھا وہ زبردست گارڈن ہے ایک آسٹریلیا میں ہے، فلاں ہے، اتنا خوبصورت گارڈن ہے، وہاں جا کے آئے بھی تو میرے کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھائے تو آتا. آپ یہ آزما کے دیکھیے، کیوں؟ یہ میرے رب کی خوش، میرا رب راضی ہو رہا ہے تو پھر میں خوش ہوں. اور وہ خوشی میں جو لذت ہے نا، لذت آپ کو دنیا کی نعمتوں میں بھی وہ لذت نہیں ملی. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شہید اللہ کے، سب میں ٹاپ کی دلیل دے رہی میں آپ کو، ٹاپ کی، جب شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا تو وہ شہادت، وہ مرتے وقت دیکھنے میں کیا دکھتا؟ تڑپ کے مر، ایسا دکھتا نا، تڑپ کے مر رہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح حدیث ہے کہ ان شہداء کی روحوں کو کہاں رکھیں گے اللہ تعالیٰ؟ عرش کے اطراف خندلوں میں رکھیں گے. تو وہ خندلوں میں خوبصورتی سے رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اپنے عرش کے نزدیک رکھ لے رہے ہیں. کیوں؟ لاسٹ کام کر دی انہوں، جان دے دی. اور پھر شہداء کا کیا رہتا مرتبہ؟ سبحان اللہ، اللہ نے کہا کہ تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم مردہ مت بولو ان کو، بَلْ أَحْيَاءٌ، زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے اس کا. لیکن وہ کیسی زندگی ہے سبحان اللہ، کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہو پرندوں، ساری جنت گھوم کے آتے. ابھی شروع ہو گئے ان کے مزے، سبحان اللہ، انسان کی شکل میں نہیں، پرندوں، کیونکہ ابھی اللہ کا وعدہ بھی تو برحق ہے نا. اللہ نے وعدہ کیا نا، اعمال پورا میزان قائم ہوگا اس کے بعد جنت دے گا. تو جب تک اللہ نے کیا کرا، ٹیمپروری خوشی دی. اب وہ خوشی جب حاصل کرتے ہیں، آج تو پوچھتے اللہ تعالیٰ کہ کچھ اور خواہش باقی رہ گئی تمہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ. پھر پوچھتے اللہ تعالیٰ ہے کوئی خواہش باقی؟ نہیں. بار بار جب پوچھتے اللہ تعالیٰ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ایک خواہش ہے، آپ بار بار پوچھ رہے نا، ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج اور پھر سے ہم تیری راہ میں جان دے، تاکہ وہ مزہ جو آیا تھا نا جان دیتے وقت، وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نظر نہیں آ رہا وہ مزہ. سبحان اللہ. تو میری بہنوں، یہ لاسٹ مثال میں نے آپ کو دی. ہمیں تو ہم نیچے چبھی پڑے ہوئے، وہ تھے مثال ہمارے لیے، یعنی بہت سارے براہر ہم کو طے کر دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی نا، کوئی بولتی بس بہت ہو گیا ان کو، اللہ 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 فقط یہی ہے ان کا. تم فراخ خود بھول گئے تھے، یہ کام کرے تھے چن چن کے گناہ یاد دلاتے اپنے. تو کیا کریں گے اب ہم؟ ہاں ہے سب بول دیے ختم، اب خلاص اب سے نہیں. آپ شکریہ ادا کرنا ان کا، یاد دلانا احساس گناہ کا، اللہ سے رو کے اللہ مجھے معاف کرے. اللہ معاف کر دیتا بے شک، بندے معاف نہیں کرتے. اچھا ان کا یاد دلانا بھی میرے لیے اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یاد آئے گا پھر میں دعا کروں گی، بخشی تو گئی تھی میں الحمدللہ، درجات بلند ہوں گے جنت انشاءاللہ، ہے نا. ایک غلطی ہوئی، ہم معافی مانگ لی اللہ سے، رو کے اللہ معافی قبول کر لیتا.
پھر اس کو پھر دوبارہ بول رہے ہیں اللہ معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، معاف کرنے کے بعد جنت کے درجات بلند کرتے رہتا. سبحان اللہ. ہر حال میں مومن کا فائدہ، ہر حال میں مومن کا فائدہ. تو میری بہنوں یہ فائدہ مند مومن بنے، یہ فائدہ مند مومن بنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانے. پانی کے بلبلے سے میں نے آپ کو تشبیہ دی تھی، پانی کے بلبلے سے میں نے آپ کو تشبیہ دی تھی، ایک ایگزامپل دیا تھا کہ کیسے جا کے پھٹ پھول کے رک جاتا، ویسی ہماری زندگیاں دوڑی 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 اسٹیشن آتے رک جانا. بولتے نا زندگی کی ریل گاڑی جاری جاری، اسٹیشن آتے اتر جانا. اب وہ اصل زندگی ہے ہماری، وہ زندگی ہماری کیسی زندگی ہے، اصل زندگی ہے. تو ہوشیار انسان وہ ہے جو لانگ پلان کرتا اصل زندگی کا. بے وقوف وہ رہتا جو یہاں کے فائدے دیکھ لیتا، یا اس کا مدد یعنی کیا کہتے ہیں اسے کون سا نظر بولتے اس کو، یعنی فوکسنگ اس کا ویژن جو رہتا نا بس یہاں کا ہی رہتا. اب جیسا ویژن 2030 بول کے ایسا پیچھے پڑے ہوئے پاگل ہوں گے جیسا. تو اب وہ جو ویژن ہے وہ ویژن کے پیچھے پڑھ کے محنتیں ہو رہی نا. تو سبحان اللہ مومن اتنا ہوشیار رہتا، بہت لانگ پلان کرتا. ہم لوگ بولتے نہیں، کسی کو بولتے دیکھیے ماں تو خطرناک ہے، بہت آگے کی پلان کرتا، بہت ہوشیار ہے. تو سبحان اللہ صحابہ کرام وہ ہوشیاری کرتے. اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، آمینو کما آمن الناس، تم ایسے ہی مان لو جیسے صحابہ لائیں. تو منافقین کیا بولے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ارے وہ لوگ کیا بولے ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے بیوقوف لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، الا خبردار، انہم هم السفہاء، تم بے وقوف ہے پاگل، تم بے وقوف ہو، لیکن تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا، شعور نہیں ہے اس چیز کا. تو علم حاصل کریں. منافق کیا ہے نہیں معلوم، فاسق کیا ہے نہیں معلوم، پھر بچیں گے کیسا جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفاق کیا ہے، فسق کیا ہے، کفر کیا ہے، تو بچیں گے کیسا میری بہنوں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہم بعض اوقات اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکالتے تھے، کفر میں اسٹیپ رکھ دیتے، پتا ہے اسٹیپ رکھتے، اپنا پیر ڈال دیتے کفر میں. مطلب یہ کہ اسلام کامل نہیں رہتا اس وقت، نعوذ باللہ اس وقت موت ہوگی. تو اسی لیے ہوتے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار پڑھو. چوتھا کلمہ صبح شام کے اذکار میں ہے نا، ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ تو بھی پڑھ لو. وہ کیوں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہیں تو کم از کم 10 مرتبہ. کیونکہ بعض اوقات اپنی زبانوں سے میں ایسی باتیں نکالتے. ایک کامن بات بتا رہی ہوں، کامن جو اکثر ہوتا ہے، کیا ہے، دوسری شادی کے بارے میں. وہ بیچارہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ سب سیکنڈری تھنگس ہے، لیکن میں کیا بولتے نفرت ہوتی میں کوئی دوسری شادی والوں کے بارے میں. آپ کو کوئی نفرت ہو رہی، ٹینشن کہیں کو لے رہے بھائی، جو ہونا ہے قسمت میں وہ ہوتا، جو نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہوتا. نفرت ہے میرے کو دوسری شادیوں سے، نفرت ہے بچوں سے دوسری شادیاں کرتے، نفرت ہے میرے کو یہ حرکتوں سے. ارے جس چیز کی اللہ اجازت دے رہا ہے اس چیز کو آپ نفرت کا لفظ کیوں استعمال. اچھا بھائی آپ خیال ہے نہیں ہے، وہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اٹس آل ڈیپینڈس آن تقدیر. سبحان اللہ. اور بول رہے ہم ابھی بہن سنائے تھے ہم آپ حدیث، قرآن کی آیت بھی ہے وہ، حدیث بھی ہے وہ، قدر خیرہ و شرہ من اللہ. قدر جو ہے ہماری تقدیر جو ہے وہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. آپ میں کچھ بھی بولو، لوگ بعض میں نفرت ہے نفرت ہے نفرت، تو شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، بوڑھے ہوئے تو پتا چلا غصہ آ کے دبئی چلے گئے. بعد بوڑھے ہو گئے پتا چلا خالی زندگی بھر بولتے ہیں نفرت ہے میرے کو، نفرت ہے دوسری شادی ہے، پھر شوہر کے ساتھ رہ رہے اس سے. بچے بڑے بڑے جوان 24 سال کا ہو گیا جب پتا چلا ان کیا فائدہ بولیے آپ. مطلب زبانوں سے ہم ایسے الفاظ کیوں نکالیں جو ہم جہنم کے منہ سے ہمارے نعوذ باللہ. زبان کو محتاط رکھیے، ہے نا. زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا اللہ کے رسول آپ ہمیں جنت میں جانے کا کچھ ذریعہ بتائیں، تو بولے تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت. 2 چیزوں کی ضمانت، ایک زبان ایک شرمگاہ، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. زبان پکڑ کے بولے اس کی ضمانت دو. زبان کو خواہ کی تکلیف دے دیں، یعنی بات ایسی نکال رہی جو یہاں نوٹ ہو گئی، پھر توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں. استغفر اللہ غلط بول دی تھی میں، اب سے نہیں بولوں گی. اب دیکھو کتنے لوگ توبہ کر لیے کہ سبحان اللہ. یعنی کئی مرتبہ ہوتا نا میری بہنوں، عورت ہیں ہم،
ہوتا ایسا کہ مطلب شوہر کوئی نہیں چاہتا کہ شوہر کی دوسری شادی کرے, کوئی نہیں چاہتا. اب سبحان اللہ امہات المومنین بھی یعنی خوشی خوشی مطلب راضی نہیں ہوتی تھی نا. اللہ عالم کہ کیا کیا تھا ان کے مائنڈس میں, اللہ بہتر جانے, وہ بہتر جانے. لیکن ایک عورت ہے, کامن بات بتا رہی ہوں, کہ کوئی بھی خوش نہیں ہوتی, میرے شوہر دوسری شادی کرے, کوئی بھی خوش نہیں ہوتی. لیکن جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, اور ایک بات شکر ادا کریے اللہ کا, حکم نہیں دیا اللہ نے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہاں غور کرے, اللہ تعالیٰ کہیں کو تو بھی دے دیے نہیں, سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی شکر ادا کرے, اللہ نے حکم نہیں دیا, اجازت دیا تو اتنی پریشانیاں ہیں, حکم دے دیتا تو کیا ہوتا. ہاں تو اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے حکم نہیں دیا, اجازت دی. اب وہ اجازت کے اوپر ہم کون سی کلام کرنے والی. ہاں زبان کی حفاظت ہے نا اتنی, مطلب ایک بات میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ کامن ہے کہ میں نے دیندار عورتوں کو بھی دیکھا یہ بات کہتے ہوئے مجھے نفرت ہے اس چیز سے, یہ کام سے نفرت ہے, یہ لوگوں سے نفرت ہے. نعوذ باللہ کس طرف بات جاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی تھی, صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی تھی, تو ہمارا یہ کہنا کہ ایسے لوگوں سے نفرت ہے 2 4 شادیاں کرتے, نعوذ باللہ حرام, استغفر اللہ العظیم. کیسی بات ہے اپنی زبانوں سے نکال رہی. ہونا نہیں ہونا وہ تو قسمت ہے. اچھا میں نے کسی کو دیکھا زندگی بھر بولتے رہے بیچارے کرے مارے دم تک بولتے رہے دوسری شادی کرنا ہے, میں کو دوسری شادی کرنا ہے, دوسری شادی سنتے سنتے کان پک گئے تھے, لیکن شادی کرے ان لوگ پک گئے چلے گئے بیچارے. لیکن اچھا کوئی بولتا ہی نہیں کر لیتا. میں ایگزامپل دے رہی ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے آپ کو, کہ کہنے والے بولنے والے کے اٹ ڈیپینڈس آن قدر. یہ قدر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا, تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ نے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب کسی کے پاس ہو رہا ہے تو دین سے ہی نکل جا رہی, پولیس اسٹیشن میں چلے جا رہی, ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے کیا. اچھا پکڑ کے بولے کیا ہوا بہن, میرے 4 بچے کیسا پلتے. اب تو توکل اللہ شوہر تھا, نعوذ باللہ, توکل اللہ ہونا چاہیے, استغفر اللہ العظیم. اللہ پہ توکل, اللہ پالنہار ہے, رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. دن میں کئی مرتبہ آپ نے زبان سے ادا کر دیا, حلق سے نہیں اترا. پالنہار پروردگار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے, شوہر نہیں ہے. محبت بڑھ گئی, جو آپ سے شدید محبت کرتا اس کی پرواہ کرے تھے. ایک خاتون کا معاملہ ہمارے اسٹاف میں تھے, پیش آیا, وہ آپ کو بتاؤں دلیل, کہ جب میں ان کو بولی ہل گئے, انہوں بولے باجی میں کیا کمی کری تھی میرے شوہر کے سلوک میں, وہ برش ہے نا, برش پہ پیسٹ بھی لگا کے دیتے, اتنی خدمت کرے. بولے روتے ہوئے بیچارے کہ باجی میں اتنی خدمت کری نا میرے شوہر کے, مطلب برش کو پیسٹ تک لگا کے دی, ہر خدمت میں کر لی, لیکن دیکھو میرے ساتھ کیسی بے وفائی کرے, میرے دوسری شادی. تو میری سبحان اللہ اتنی محبت, اتنی خدمت جو تم نے اپنے شوہر کی تھی, کہ آپ تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیں. نعوذ باللہ یہ تو کرنا نہیں ہے, میں توازن, اللہ کی ذات تو اعلیٰ برتر ہے, کتنی محبت آپ نے اللہ سے کی. آج ہم بڑے محبتوں کے دعوے بھر رہے ہیں, شوہر سے میرے کو اتنی محبت ہے, ماں باپ سے اتنی محبت ہے, میری فلاں بہن سے اتنی محبت ہے, ان سے محبت ہے. اللہ کی محبت کہاں ہے؟ جبکہ آپ قرآن میں پڑھتی ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والی ہیں تو شدید محبت اللہ سے کریے. فنا ہے تمام محبتیں اللہ کی محبت پر, فنا ہے تمام محبتیں اللہ کی محبت پر, اور فنا کرے تو تبھی آپ کو بقا ملے گی. ہے نا وہ ایک شعر ہے نا, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب دانا فنا ہو کے خاک میں مل جاتا نا, تب وہ گلے گلزار ہوتا. ایسا نہیں کہ جنت ایسی نہیں ملے گی, آپ کو کوششیں کرنی ہیں, آپ کو محنتیں کرنی ہیں, محنتیں کرنی ہیں. آپ نے آپ کو فنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بقا دے گا. اس کی محبت میں ہمیں فنا ہونا ہے. اللہ کی محبت ہمیں شدید ترین اللہ سے محبت کرنی. والذین آمنوا اشد کا لفظ ہے, اشد حبا للہ, شدید محبت وہ اللہ سے کرتا ہے, شدید محبت وہ اللہ سے کرتا ہے. ایسے ڈھیلی والی محبت نہیں, ہاں بھائی اللہ سے محبت ہے, کبھی کبھی رونا آیا رو لیے, کبھی کبھی اللہ کتنا پیارا ہے نہیں اللہ تعالیٰ ہو گیا, نہیں. شدت سے محبت کریں گی آپ اللہ سے, تو یہ تمام محبتوں کے اوپر غالب والی محبت ہے کہ اللہ ہی آپ سے محبت کرے گا. اللہ بھی آپ سے, کیا پیاری حدیث ہے نا,
اتنی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے اللہ تعالیٰ, آؤ ادھر آؤ جبریل. دیکھو اوپر سے ساتوں آسمان سے اللہ تعالیٰ بتاتے, دیکھو دنیا میں فلاں خطے میں فلاں جگہ پہ فلاں بنتی ہے, دیکھو وہ مجھ سے محبت کرتی ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ اکبر, اللہم اجعلنا منہم یا ربی. اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جو رب بتائے گا جبریل کو کہ یہ دیکھو میری بندی میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرنا. جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں, جی اللہ کے جی اللہ تعالیٰ حکم مان لیتے ہیں اور آسمانوں میں جاتے ہیں, تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں آؤ دیکھو فلاں زمین میں فلاں خطے میں فلاں عورت ہے نا, فلاں نفس, اس سے اللہ محبت کرتے, وہ اللہ سے محبت کرتی ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم سب کو حکم ہے اس سے محبت کرو. آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے. اور حدیث کے الفاظ ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا والوں کی محبت بھی ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ, اللہم آتنا یا رب. آج ہم کتنا بھوکے پڑ کے پھر رہے میری بہنوں, میرا شوہر مجھے چاہے, ادھر ہی زیادہ دیکھ رہے ہیں ادھر نہیں دیکھ رہے, میرا شوہر مجھے چاہے, میرا بھائی چاہے, میری بہن چاہے, میری ماں چاہے, میری سہیلی چاہے, سارا دنیا مجھے چاہے. ایک رب کی محبت پا لیجیے, ساری محبتوں کو اس کے اوپر لٹا دیجیے, اس کے بعد دیکھیے جو مزہ ہے زندگی میں. سبحان اللہ, وہ بہت مزہ ہے میری بہنوں, وہ زندگی میں, وہ ٹیسٹ لیجیے, وہ ٹیسٹ لیجیے. کیا کہتے ہیں اسے, حلوۃ الایمان. کیا کہتے ہیں اسے, حلوۃ الایمان, ایمان کی مٹھاس. حلوہ, حلوہ بولتے نہیں, حلوہ میٹھی ترین چیز, عربک لفظ ہے حلوۃ الایمان. ایمان کی مٹھاس پالی اس نے, تو وہ ایمان کی مٹھاس پائیے, اس کے بعد زندگی کا مزہ دیکھیے. آپ کوئی میٹھا خوب کھا لے تو مست ہو جاتے, دیکھیے اس کے بعد کچھ بھی, یعنی مطلب ہے کہ ایک سرور سا آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی محبت پائیے, کیسے ملے گی؟ اللہ کی محبت, اللہ کی خشیت علم سے ملے گی. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اور والذین آمنوا, جو ایمان والیاں ہیں وہ کون ہیں؟ اشد حبا للہ, شدید محبت ہمیں اللہ سے. جب شدید محبت اللہ سے ہوتی نا تو بندی یہ سب چیزوں کو کاؤنٹ میں نہیں لاتی. ایک واقعہ بتاتے ہوئے بات کو ختم کرتی ہوں کہ ماحول جو آپ کو بتانا چاہ رہی تھی, ابھی یاد آیا مجھے کہ ماحول اس زمانے میں کیسا تھا تعلیم و تعلم کا, کہ بچوں کو تک اللہ کے دین کا علم ہوتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوتا کہ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے چولہا سلگاتے رہتی. یہی کی بات ہے, عرب کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے, یہی کی بات ہے. وہ چولہا سلگاتے رہتی, تو آپ کو پتا ہے لکڑیوں میں چولہا کسی نے سلگا رہے پتا, ہم تو دیکھے تھے بچپن میں, موٹی موٹی لکڑیاں نیچے رکھی جاتی, باریک باریک ٹکڑے اوپر ڈالے جاتے, باریک باریک ٹکڑے اوپر ڈالے جاتے آگ اچھی پکڑنے کے لیے. تو وہ جب غور سے سنیے, بہت اچھا واقعہ ہے, وہ ماں جب موٹی موٹی لکڑیاں نیچے ڈال کے باریک باریک ٹکڑے اوپر ڈال کے آگ جلانے والی ہوتی, اپنا بچہ گود میں رہتا, اس کو دامن میں سمیٹ لیتے نا کہ چنگاری نہ لگ جائے, دامن میں سمیٹ کے اسے سلگاتے رہتی چولہا. تو بچہ گود میں سے بولتا, اماں شاید اللہ تعالیٰ جہنم میں بڑے بڑے لوگوں کو نیچے ڈالیں گے, بچوں کو اوپر ڈال کے جلائیں گے. اللہ اکبر, کیسا سوال کر رہا بچہ, بڑے بڑے لوگوں کو نیچے ڈال کے اوپر چھوٹے بچوں کو ڈال کے جلاتے کیا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پہ ایسی بھڑکاتے کیا؟ تو وہ ماں دیکھے علم کیسا ہوتا تھا, تعلیم کی, علم کی اہمیت کیسی تھی. چولہا ہانڈی سب بند کرتے, اس بچے کو لے کے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے. مسجد نبوی میں آپ بیٹھے رہتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کے جاتی اور کہتی ہے, یا رسول اللہ میرا سوال سنیے, میرا سوال سنیے. میرے بچے نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بچوں بڑے بڑے لوگوں کو نیچے ڈال کے چھوٹے بچوں کو اوپر ڈال کے جلاتا کیا؟ تو میرا قلب کانپ گیا اس بات سے. میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو ایک چنگاری تک لگے, میں یہ نہیں چاہتی کہ میری بچے کو ایک چنگاری تک لگے. آپ نے کہا رب تو انلمیٹڈ 70 ماؤں کی محبت والا, انلمیٹڈ محبت کرتا بولے بندوں سے, پھر وہ کیسے چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
یہ الفاظ کا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے، آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے اور کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہرو اماں، صحابہ کو بلاتے، آؤ صحابہ سنو، یہ سوال سنو، یہ سوال سنو، یہ ماں کا سوال، یہ کیسے سوال کریے، سوال سنو اس کا۔ تو وہ پھر دہراتی ہے سوال کو کہ میں ایک ماں کی محبت اپنے جگر میں رکھتی ہوں اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو ایک چنگاری لگے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں کی محبت والے نہیں، انلمیٹڈ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ماں کی محبت کی مثال نہیں ہے اس کے لیے، ہزاروں ماہوں کی محبت ہے اس کے لیے، تو لاکھوں یعنی انگنت ہے، تو وہ کیسے چاہتا اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں آنسو لا کر فرماتے ہیں کہ اے بہن تجھے جتنی تکلیف ہونی نا اپنے بچے کو، اگر تجھو اپنے بچے کو جہنم میں ڈالنا ہے، آگ میں ڈالنا ہے، تو کتنی تکلیف ہوگی نا، اتنی ہی شدید زیادہ تکلیف اللہ کو ہوتی ہے جب وہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ نے اتنا سمجھایا نا میری بہنوں، قرآن میں اتنا سمجھایا حتیٰ کہ گنہگار بندی ہے، شدید گناہ اس نے کر لیے، اس کو کہا یا عبادی، اے میری بندی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو ماں، آ جا اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ شدید گناہ اس نے کر لیے، بہت گناہ کر لیے، تو اس کو یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تو تو پھٹکاری بھی ہے، تو تو دودھکاری ہے، جایا سے نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کو بولا یا عبادی، وہاں لفظ دیکھیے آپ، الفاظ دیکھیے، یا اے میرے بندو جو اسرف ہو، جو جس نے اپنے کیا کہتے ہیں کہ نفس پر زیادہ ظلم کر لیا نا، تو نے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تو میری طرف آ جا، بخشش کے دروازے کھول دوں گا، زمین بھر گناہ بھی لے کر آئے گی، اس کو معاف کر کے رحمتوں میں بدل دوں گا۔ اور کیا آفر چاہیے، سبحان اللہ۔ ہم تڑپتے نا کچھ آفرز نکلے، ڈھونڈتے رہتے نا اللہ کچھ آفرز ملے، ہم وہاں چلا جائے، وہاں یہ آفر میرا رب دے رہا ہے، یہ آفر میرا رب دے رہا ہے کہ تم آؤ، ڈھیروں سارے گناہ بھی تمہارے ہوں گے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تجھے میں معاف نہ صرف معاف کروں گا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، ہم اتنا بلا رہا ہے، اتنا سمجھا رہا ہے، پہاڑوں کی مثال، زمین کی مثال، روزانہ تم زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں تمہارے لیے مثالیں ہیں، اللہ نے اپنی پہچان قرآن میں بار بار بتلائی، اپنے عذابوں کا ذکر کیا، رحمتوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، انبیاء کی مثالیں دی، نبیوں کی، پیغمبروں کی مثالیں دی، پچھلے اقوام کی مثالیں دی، کیسی ان کی حرکتیں تھی، کیسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا، سارا قرآن بھر دیا اللہ نے اپنے کلام سے، ہر طریقے سے اللہ نے سمجھا لیا۔ اس کے بعد بھی پھر بندہ جہنم اپنے قسمت میں لکھاتا ہے تو تب اللہ تکلیف کے ساتھ اسے ڈالتا ہے، خوشی خوشی نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ۔ تو سمجھ آئے میری بہنوں، تعلیم و تعلم کا کیا معاملہ تھا اس وقت، بچہ بھی بول رہا گود میں سے، مطلب یہ کہ گود کے بچے تک علم حاصل کرتے تھے۔ آج ہم کیا بولتے ہیں، لوگ کیا ہونا ہے، لوگوں کو نہیں، کارٹون دے کے بٹھا دو، اپنا کام ہم کریں، نہیں، اللہ کے دین کا علم دلائیں، بچوں کو دلائیں، شروع سے ہی بچے کے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھائیں۔ ایسا نہیں کہ بندہ اللہ کی عظمت نہیں بٹھا رہا ہے، فلاں سے ڈر آ رہا ہے، فلاں سے ڈر آ رہا ہے، ان سے ڈر، ابا آتے مارتے، اب آتے نا پپا، اب دیکھ ان کا ڈر، ان کا ڈر نہیں، بچوں کو اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات سے پہچان کروائی تاکہ ان کی زندگیوں میں برکت آئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو بہرحال میری بہنوں، خوشنودی رب کا بہترین ذریعہ علم دین ہے، اور وہ علم دین حاصل کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، بہت زیادہ اہمیت آئی ہے، اور اس کے بغیر جنت کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔